بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اور ہر دن موضوع اور مناسب ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف کی کثرت کا جو حکم دیا وہ شب جمعہ اور یوم جمعہ میں دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں درود شریف کے حوالے سے چند ایسی باتیں جو میرے اور آپ کے ایمان میں حلاوت اور ترقی کا سبب بھی ہوں گی اور میرے اور آپ کے عشق رسول اور محبت رسول میں اضافے کا سبب بھی ہوں گی، وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اور ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ذوق اور اس شوق سے درود شریف پڑھیں جو باتیں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات کا قرآن کریم میں حکم دیا ہے اس میں اور درود شریف کے حکم دینے میں ایک خاص فرق کا انداز اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ دو، آتوا الزکاۃ، اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج کرو، عمرے کرو، لیکن کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی حج کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حج کرتے ہیں، تم بھی حج کرو۔ اللہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، فرشتے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ بھی عمرہ کرتے ہیں، فرشتے بھی عمرہ کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ ایسا انداز اللہ نے دیگر عبادات میں نہیں اپنایا، لیکن جب باری آتی ہے سرکار دو عالم، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الانبیاء والمرسلین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی تو اللہ تعالیٰ کا انداز بالکل تبدیل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز یکسر تبدیل ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ درود کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ درود کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ تمہیں میں بعد میں حکم دوں گا، پہلے یہ اللہ کا فرمان سنو کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے نورانی اور لامحدود فرشتے اپنے پیارے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ یہ انداز بالکل مختلف ہے، اور دیگر عبادات میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ساری عبادات فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، لیکن درود شریف کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس عبادت میں اللہ اور فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس میں سنن نسائی کی ایک روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، بشاشت آپ کے چہرے پر کھیل رہی تھی، تو صحابہ اکرام کے دریافت فرمانے پر کہ یا رسول اللہ آج خوشی کی وجہ کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بات آپ کی رضا کا سبب نہیں ہے، کہ آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور آپ کا جو امتی آپ پر سلام بھیجے گا اللہ اس پر 10 سلامتیاں نازل فرمائیں گے۔ اس حدیث طیبہ میں آپ علیہ السلام کی خوشی کا، آپ کی بشاشت کا سبب اس امت پر درود شریف کے بدلے میں نازل ہونے والی سلامتیاں اور برکتیں ہیں۔ سامعین محترم، جس طرح بارش سے پتے اور درخت صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح درود شریف پڑھنے سے دل میل کچیل اور گناہوں سے صاف ہوتے ہیں۔ جس طرح بارش آسمان سے برستی ہے تو بنجر زمینیں اور ویران زمینیں آباد ہوتی ہیں، اسی طرح درود شریف پڑھنے والوں کے دل آباد ہوتے ہیں۔ جس محلے میں درود شریف پڑھا جائے وہ محلہ آباد ہوتا ہے، جس شہر میں درود شریف پڑھا جائے وہ شہر آباد ہوتا ہے، جس ملک میں کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں وہ ملک آباد ہوتا ہے، اور جس طرح بارش سے فصلیں آباد ہوتی ہیں اسی طرح درود شریف سے نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی بڑی رحمتوں والی گھڑیاں ہیں، برکتوں والی گھڑیاں ہیں۔ ان برکتوں اور رحمتوں والی گھڑیوں میں ایک ایسی عبادت
جس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور جس کے ساتھ رحمتوں کی بارش ہے، جس کے ساتھ گناہوں سے معافی ہے، جس کے ساتھ درجات کی بلندی ہے، ان ساری عبادات کا مجموعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس رمضان کی گھڑیوں میں گھروں کے اندر ماحول بنائیں، ہمارے بچے درود شریف پڑھیں، بہنیں بیٹیاں درود شریف پڑھیں، اور میں اور آپ سارے درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو شب جمعہ کی اس بابرکت گھڑیوں میں کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔